وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معرکۃ الآراء کتاب اسلام میں اختلافات کا آغاز کا تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کتاب دراصل ایک لیکچر ہے جو سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مورخہ 26 فروری 1919 میں ماڈرن ہسٹورک سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور میں فرمایا تھا۔ اس لیکچر کے آغاز میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آباء و اجداد کے حالات کی واقفیت سے اعلیٰ مقاصد کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہونے والے اس تفرقے کے بارے میں اور اس کی بنیاد کے تعلق سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال بعد تک اس طریقے کا کوئی بھی تفرقہ اسلام میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، یہ دراصل جہاں دشمنوں کے لیے اسلام پر ایک بدنما دھبا ہے، وہیں یہ مسلمانوں کے لیے ایک سر جھکا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی تاریخ کے بعض ایسے پوشیدہ امر مجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھولے گئے ہیں۔ بعض لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعے کے بابت حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ صرف اور صرف غیروں کی، مفسدوں کی اور اسلام کے مخالفوں کی طرف سے ایک بہت ہی گہری سازش تھی، اور صحابہ ہرگز ان فتنوں کے موجب نہیں تھے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مقام و مرتبہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی بعض وجوہات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ان کے مرتبے اور ان کی ترقی اور حکومت کو دیکھ کر نو مسلموں میں سے بعض لوگ جو کامل ایمان نہیں لائے تھے، وہ صحابہ کرام سے حسد کرنے لگے تھے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان نو مسلمانوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ ان کی تعلیم کا کوئی ایسا انتظام نہ ہو سکا جو اطمینان بخش ہو۔ پھر یہ کہ دشمنان اسلام اس خوبصورت تعلیم کا دلائل سے تو مقابلہ نہ کر سکتے تھے، تو اب صرف اور صرف ان کے لیے ایک ہی صورت باقی تھی کہ دوست بن کر دشمن کا کام کیا جائے اور اتفاق پیدا کر کے اختلاف پیدا کیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اس قسم کی کیوں فتنے برپا ہوئے؟ اس کے تعلق سے بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان نو مسلموں میں خاص طور پر ایرانی اور شامی لوگ جو تھے، ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو عربی زبان سے ناواقف تھے، اور اس وجہ سے ان کو دین اسلام کا سکھانا ایسا آسان نہ تھا جیسا کہ عربوں کو سکھانا آسان تھا۔ اس لیے ان لوگوں کی اس رنگ میں تربیت نہیں ہو سکی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ تمام فتنے کا بانی عبداللہ بن ابی سبا تھا۔ یہ ایک یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، نہایت بد باطن تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تاکہ اسلام میں فتنہ پیدا کر سکے۔ اسلام کے خلاف خفیہ منصوبے بناتا تھا۔
اور ان لوگوں کو تلاش کرتا تھا جن کو سزا ہوئی بھی ہو، جو حکومت سے ناخوش ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں تمام عقلی، نقلی دلائل، تمام ریشنل اور لاجیکل اور سلسلے وار واقعات کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی اکابر صحابہ کا، نہ مکہ یا مدینہ میں رہنے والے عام مسلمان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بعض مورخین نے، جن کو اس تعلق سے حقیقی علم نہیں ہے، انہوں نے اس واقعے کا ذمہ دار بعض صحابہ کرام کو ٹھہرایا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں اس بات کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا، اس بات کو خوب خیال رکھو کہ یہ خیال کہ اسلام میں فتنوں کے موجب بڑے بڑے صحابہ ہی تھے، بالکل غلط بات ہے۔ ان لوگوں کے حالات پر مجموعی نظر ڈالتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے ذاتی اغراض و مفاد کی خاطر انہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے صحابہ کی جماعت میں مسلمانوں میں اختلاف و شقاق نمودار ہونے کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ اسی تسلسل میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنورزیشن کا ذکر فرمایا ہے۔ امر واقعہ یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ حج سے واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ آئے۔ کچھ دن آپ مدینہ میں ٹھہرے، اور جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں ایک درخواست یا بعض مشورہ جات آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے۔ جیسے پہلا مشورہ آپ نے پیش کیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، کیونکہ شام میں ہر طرح سے امن ہے اور کسی قسم کا کوئی فساد وہاں پر نہیں ہے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، خواہ جسم کی دھجیاں ہی کیوں نہ اڑا دی جائیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے دوسرا مشورہ یہ پیش کیا کہ ایک دستہ شامی فوج کا آپ کی حفاظت کے لیے میں بھیج دیتا ہوں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں عثمان کی حفاظت کے لیے اس قدر بوجھ بیت المال پر ڈال سکتا ہوں، اور نہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مدینہ کو لوگوں کو فوج رکھ کر تنگی میں ڈالوں۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا مشورہ پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ صحابہ کو مختلف ملکوں میں پھیلا دیں، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے ان کو میں کیسے الگ الگ کر سکتا ہوں۔ پھر چوتھا مشورہ حضرت امیر معاویہ کا یہ تھا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر میری جان کو کوئی نقصان پہنچے تو معاویہ کو میرے قصاص کا حق ہوگا۔ شاید لوگ اس سے خوف کھا کر شرارت سے باز آ جائیں، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی طبیعت میں سختی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمانوں پر سختی کریں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں ذکر فرمایا کہ بہرحال ان مفسدوں نے، جن میں سے اکثر کا تعلق مصر، شام اور ایران سے تھا، ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، اور جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے اکابر صحابہ ازواج مطہرات سے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ صحابہ اور دیگر اہل مدینہ جو ان لوگوں سے سخت بیزار تھے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ لوگ باری باری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور اپنی نیک نیتی کا اظہار کر کے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، مگر ان تینوں اصحاب نے بھی ان کے فریب میں آنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ ہر ایک اس فتنے اور اس عیب سے پاک تھے، بلکہ ان کا رویہ نہایت اعلیٰ اخلاق کا مظہر تھا اور ان کا قدم نیکی کے اعلیٰ مقام پر تھا، جس سے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بریت ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال ان مفسدوں نے مدینہ پر حملہ کرتے ہوئے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور کھانے پینے کی چیزوں کا بھی اندر جانے سے انہوں نے روک دیا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح اگر ہم مجبور کریں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مطالبات کو قبول کر لیں گے۔ پھر کچھ دن بعد ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ہی محاصرہ کر لیا اور پانی تک گھر میں اندر جانے سے روک دیا۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر سب بے فائدہ رہا۔ اسی دوران ان مفسدوں نے حضرت عثمان کے گھر میں پتھر مارنے بھی شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ مفسدین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ ان مفسدین نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کے سر پر سے خون کے قطرات گرنے لگے۔ جس آیت پر آپ کا خون گرا وہ ایک زبردست پیشگوئی تھی جو اپنے وقت میں جا کر اس شان سے پوری ہوئی ہے کہ سخت سے سخت دل آدمی نے اس کے خونی حروف کی جھلک کو دیکھ کر خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اور وہ آیت جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا قطرہ گرا وہ یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تیرا بدلہ لے گا۔ اور اس کے بعد ان مفسدوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ناظرین کرام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا خلاصہ اور نتائج بیان کرتے ہوئے اس کتاب کے آخر پر فرمایا، یہ وہ صحیح واقعات ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام خلافت میں ہوئے۔ ان کے معلوم کرنے کے بعد کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت عثمان یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان فسادات میں کچھ بھی دخل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس محبت اور جس اخلاص اور جس بردباری سے اپنی خلافت کے آخری 6 سال میں کام کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ خدائے پاک کے بندوں کے سوا اور کسی جماعت میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ بے لوث مسند خلافت پہ بیٹھے اور بے لوث ہی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ ایسے خطرناک واقعات میں جب کہ بڑے بڑے صابروں کا خون بھی جوش میں آ جاتا ہے، آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ آپ کے خون کے پیاسے آپ کے قتل کے لیے کوئی کمزور سے کمزور بہانہ بھی تلاش نہ کر سکے، اور آخر اپنے ظالم ہونے اور حضرت عثمان کے بری ہونے کا اقرار کرتے ہوئے انہیں آپ پر تلوار اٹھانی پڑی۔ اسی طرح ان واقعات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے، اور جب کہ کسی قسم کی مدد کرنی بھی ان کے لیے ناممکن تھی، تب بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا بھی الزام بالکل غلط ہے۔ ان تینوں اصحاب نے اس وفاداری اور اس ہمدردی سے اس فتنے کو دور کرنے میں سعی کی ہے کہ سگے بھائی بھی اس سے زیادہ تو کیا اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، بس اس کتاب کو پڑھنا، ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جو لوگ ان واقعات کے بابت صحیح علم نہیں رکھتے ہیں ان کو اس سے باخبر کروانا بھی آج ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس کتاب کے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.